اسرائیل اور مواب کے درمیان جنگ۔ اور شاہ یہودا یہوشافط کے 18ویں برس سے اخیب کا بیٹا یہورام سامریہ میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 12 سال سلطنت کی، اور اس نے خداوند کے آگے بدی کی، پر اپنے باپ اور اپنی ماں کی طرح نہیں، کیونکہ اس نے بال کے اس ستون کو جو اس کے باپ نے بنایا تھا دور کر دیا۔ تو بھی وہ نبات کے بیٹے یربام کے گناہوں سے، جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا تھا، لپٹا رہا، اور ان سے کنارہ کشی نہ کی۔ اور مواب کا بادشاہ میسا بہت بھیڑ بکریاں رکھتا تھا، اور اسرائیل کے بادشاہ کو 1,00,000 بروں اور 1,00,000 مینڈوں کی اون دیتا تھا۔ لیکن جب اخیب مر گیا تو شاہ مواب اسرائیل کے بادشاہ سے باغی ہو گیا۔ اس وقت یہورام بادشاہ نے سامریہ سے نکل کر سارے اسرائیل کی موجودات لی، اور اس نے جا کر شاہ یہودا یہوشافط سے پوچھوا بھیجا کہ شاہ مواب مجھ سے باغی ہو گیا ہے، سو کیا تو مواب سے لڑنے کے لیے میرے ساتھ چلے گا؟ اس نے جواب دیا کہ میں چلوں گا، کیونکہ جیسا میں ہوں ویسا ہی تو ہے، اور جیسے میرے لوگ ویسے ہی تیرے لوگ، اور جیسے میرے گھوڑے ویسے ہی تیرے گھوڑے ہیں۔ تب اس نے پوچھا کہ ہم کس راہ سے جائیں؟ اس نے جواب دیا، دشت ادوم کی راہ سے۔ چنانچہ شاہ اسرائیل اور شاہ یہودا اور شاہ ادوم نکلے، اور انہوں نے 7 دن کی منزل کا چکر کاٹا، اور ان کے لشکر اور چوپایوں کے لیے جو پیچھے پیچھے آتے تھے کہیں پانی نہ تھا۔ اور شاہ اسرائیل نے کہا، افسوس کہ خداوند نے ان 3 بادشاہوں کو اکٹھا کیا ہے تاکہ ان کو شاہ مواب کے حوالے کر دے۔ لیکن یہوشافط نے کہا، کیا خداوند کے نبیوں میں سے کوئی یہاں نہیں ہے تاکہ اس کے وسیلے سے ہم خداوند کی مرضی دریافت کریں؟ اور شاہ اسرائیل کے خادموں میں سے ایک نے جواب دیا کہ الیشا بن صافت یہاں ہے، جو ایلیا کے ہاتھ پر پانی ڈالتا تھا۔ یہوشافط نے کہا، خداوند کا کلام اس کے ساتھ ہے۔ سو شاہ اسرائیل اور یہوشافط اور شاہ ادوم اس کے پاس گئے۔ تب الیشا نے شاہ اسرائیل سے کہا، مجھ کو تجھ سے کیا کام؟ تو اپنے باپ کے نبیوں اور اپنی ماں کے نبیوں کے پاس جا۔ پر شاہ اسرائیل نے اس سے کہا، نہیں، کیونکہ خداوند نے ان 3 بادشاہوں کو اکٹھا کیا ہے تاکہ ان کو مواب کے حوالے کر دے۔ الیشا نے کہا، رب الافواج کی حیات کی قسم جس کے آگے میں کھڑا ہوں، اگر مجھے شاہ یہودا یہوشافط کی حضوری کا پاس نہ ہوتا تو میں تیری طرف نظر بھی نہ کرتا اور نہ تجھے دیکھتا، لیکن خیر، کسی بجانے والے کو میرے پاس لاؤ۔ اور ایسا ہوا کہ جب اس بجانے والے نے بجایا تو خداوند کا ہاتھ اس پر ٹھہرا۔ پس اس نے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ اس وادی میں خندق ہی خندق کھود ڈالو، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم نہ ہوا آتی دیکھو گے اور نہ می دیکھو گے، تو بھی یہ وادی پانی سے بھر جائے گی، اور تم بھی پیو گے، اور تمہاری مویشی اور تمہارے چوپائے بھی۔ اور یہ خداوند کے لیے ایک ہلکی سی بات ہے، وہ موابیوں کو بھی تمہارے ہاتھ میں کر دے گا، اور تم ہر فصیلدار شہر اور عمدہ شہر مار لو گے، اور ہر اچھے درخت کو کاٹ ڈالو گے، اور پانی کے سب چشموں کو بھر دو گے، اور ہر اچھے کھیت کو پتھروں سے خراب کر دو گے۔ سو صبح کو قربانی چڑھانے کے وقت ایسا ہوا کہ ادوم کی راہ سے پانی بہتا آیا، اور وہ ملک پانی سے بھر گیا۔ جب سب موابیوں نے یہ سنا کہ بادشاہوں نے ان سے لڑنے کو چڑھائی کی ہے، تو وہ سب جو ہتھیار باندھنے کے قابل تھے اور زیادہ عمر کے بھی اکٹھے ہو کر سرحد پر کھڑے ہو گئے، اور وہ صبح سویرے اٹھے اور سورج پانی پر چمک رہا تھا، اور موابیوں کو وہ پانی جو ان کے مقابل تھا خون کی مانند سرخ دکھائی دیا۔
سو وہ کہنے لگے یہ تو خون ہے، وہ بادشاہ یقیناً ہلاک ہو گئے ہیں اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو مار دیا ہے۔ سو اب اے مواب لوٹ کو چل۔ اور جب وہ اسرائیل کی لشکرگاہ میں آئے تو اسرائیلیوں نے اٹھ کر موابیوں کو ایسا مارا کہ وہ ان کے آگے سے بھاگے، پر وہ آگے بڑھ کر موابیوں کو مارتے مارتے ان کے ملک میں گھس گئے، اور انہوں نے شہروں کو مسمار کیا اور زمین کے ہر اچھے خطے پر سبھوں نے ایک ایک پتھر ڈال کر اسے بھر دیا، اور انہوں نے پانی کے سب چشمے بند کر دیے اور سب اچھے درخت کاٹ ڈالے، فقط کیر حراست ہی کے پتھروں کو باقی چھوڑا، پر گوپیاں چلانے والوں نے اس کو بھی جا گھیرا اور اسے مارا۔ جب شاہ مواب نے دیکھا کہ جنگ اس کے لیے نہایت سخت ہو گئی تو اس نے 700 شمشیر زن مرد اپنے ساتھ لیے تاکہ صف چیر کر شاہ ادوم تک جا پڑے، پر وہ ایسا نہ کر سکے۔ تب اس نے اپنے پلوٹے بیٹے کو لیا جو اس کی جگہ بادشاہ ہوتا، اور اسے دیوار پر سوختنی قربانی کے طور پر گزرانا۔ یوں اسرائیل پر قہر شدید ہوا، سو وہ اس کے پاس سے ہٹ گئے اور اپنے ملک کو لوٹ آئے۔ الیشا ایک غریب بیوہ کی مدد کرتا ہے۔ اور انبیاء زادوں کی بیویوں میں سے ایک عورت نے الیشا سے فریاد